सूरत अल-बकरा आयत नंबर 184 की तिलावत, तर्जमा और तफसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्यामन मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ترجمہ: گنتی کے چند دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 کی تفسیر۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب عز و جل نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم و روح، ظاہر و باطن، دنیا و آخرت کا فائدہ ہو تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو۔ حیض و نفاس والی عورت کو تو روزے رکھنے کی اجازت ہی نہیں، وہ تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم کا سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ مریض کو بھی رخصت ہے جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو۔ روزے کی رخصت کے چند اہم مسائل۔ نمبر 1، جو فی الحال بیمار نہ ہو لیکن مسلمان ماہر طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزے رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے۔ نمبر 3، جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ ہی اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہو کہ روزہ رکھ سکے، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور پر نصف سائے یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔
یہ بھی یاد رہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ مسئلہ: اگر کوئی شیخ فانی غریب و نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیے کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو بخوشی دے سکتا ہے۔ جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔ جیسے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑنے پر پورا باغ صدقہ کر دیا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ مسافر و مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر و افضل روزہ رکھنا ہی ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ترجمہ کنز العرفان، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزے کے طبی فوائد۔ طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے 6 فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ نمبر 3، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ نمبر 4، روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزے کی برکت سے شفا ملی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسے ہی ہوا اور ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا، مگر میں نے بحمدللہ تعالی روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت سے بفضل تعالی شفا دی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے سومو تصحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔